اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا۔ ان سب باتوں کے سمجھنے کا مدار تاریخ لکھنے پر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا اور فوری طور پر اکابر صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں مشورہ دینے والے اکابر صحابہ کی طرف سے 4 قسم کی آراء سامنے آئیں۔ پہلی جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ دوسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ تیسری جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، اور چوتھی جماعت کی رائے یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ یہ چاروں قسم کی آراء سامنے آنے کے بعد ان پر باضابطہ بحث ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہے، اور وفات سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں کہ وفات کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمہ کا سال ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے، اور اس میں 4 خوبیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا۔ یہی وہ سال ہے جس میں اسلام کو عزت اور قوت ملی۔ یہی وہ سال ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور اسی سال میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کی بنا پر تمام صحابہ اکرام کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہوا کہ ہجرت کے سال سے ہی اسلامی سال کی ابتدا ہو۔ پھر اسی مجلس میں دوسرا مسئلہ یہ اٹھا کہ سال میں 12 مہینے ہیں، اور ان میں 4 ماہ حرمت والے ہیں، جن میں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ سال کے مہینے کی ابتدا میں بھی اکابر صحابہ کی مختلف آراء سامنے آئیں کہ سال کے مہینے کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اکابر صحابہ کی طرف سے 4 قسم کی آراء سامنے آئیں۔ ایک جماعت نے مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رجب سے ذی الحجہ تک 6 مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب کی ابتدا تک 6 مہینے ہوتے ہیں۔ دوسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینہ سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہوا۔ تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ ماہ محرم میں حجاج اکرام حج کر کے واپس آتے ہیں۔ اور چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ اسی مہینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی کہ شروع ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع کیا اور 8 ربیع الاول کو مدینہ پہنچ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے نہایت احترام سے سنی، پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا ہونی چاہیے، اور اس میں 2 خوبیاں بھی سامنے ہیں۔ حضرات انصار نے بیعت عقبہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی تھی، اور آپ نے انصار کی دعوت قبول فرمائی، اور یہ بات ذی الحجہ کے مہینے میں حج کے بعد واقعہ پیش آیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے شروع سے صحابہ کو ہجرت کے لیے مدینہ روانہ کرنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا ہجرت کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوئی، اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی۔ دوسرا یہ کہ حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف 1 مرتبہ ہوتی ہے، اور حج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینے میں حاجی لوگ اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ ان خوبیوں کی بنا پر سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے مناسب ہے۔ اس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے ہو، لہذا اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے اور اسلامی مہینہ کی ابتدا محرم الحرام سے مان لی گئی، اور اسی پر امت کا عمل جاری ہے۔
پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے پروگرام، ہماری شادی بیاہ کی تاریخیں، سفر کی تاریخیں، کاروبار شروع کرنے کی تاریخیں اور معاملات و معاشرت میں جو بھی پروگرام طے ہو، اس پر عمل اسلامی سال اور اسلامی طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اسلامی سال اور اسلامی مہینہ کے مطابق پروگرام بنانے سے پروگرام میں روحانیت اور نورانیت آئے گی، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کو جانتا ہی نہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات اور معاشرت کو اسلامی ہجری سال کی تاریخوں کے مطابق مرتب کریں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔